بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس ویڈیو میں ہم صحابہ کرام، غزوات اور امہات المومنین کے بارے میں پڑھیں گے۔ مفسر قرآن یا ترجمان القرآن حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو نام ہے، ان کا اصل نام ہے عبد الرحمن بن صخر الطوسی۔ ہریرہ جو ان کے نام میں آتا ہے، اس کا مطلب ہے بلی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد کا نام تھا حمام بن منبع۔ سب سے زیادہ احادیث جو ہیں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہیں۔ احادیث کی پہلی کتاب الصحیفہ صادقہ حضرت عبداللہ بن عمرو العاص نے لکھی ہے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر جو ہے سورہ احزاب میں آیا ہے۔ وحشی بن حرب نے جھوٹے نبی مسلمہ کذاب کو نیزہ مار کر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا کفارہ ادا کیا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے مسیح الاسلام۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا لقب ہے سیف اللہ۔ عرب کا دماغ جو ہے وہ عمرو بن العاص کو کہا جاتا ہے، جو فاتح مصر ہیں۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ عشرہ مبشرہ جو ہیں وہ 10 صحابہ کرام جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت کی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت طلحہ بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو عبیدہ بن عبداللہ جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے پہلے شہید ہیں حضرت حارث بن ابی حالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خندق کھودنے کا مشورہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 سال تک خدمت کی۔ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالیٰ جو ہیں یہ کیپر آف کعبہ کی ہیں، کسٹوڈین آف کعبہ، پہلے جنتی شہید جنہوں نے نہ نماز پڑھی نہ روزہ رکھا۔ یہ غزوہ احد میں شہید ہوئے۔ حضرت اسیرم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام کے پہلے پرچم بردار، علم بردار صحابی۔ غزوہ موتہ میں ان کی شہادت ہوئی۔ ساقی زمزم حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ وسیل الملائکہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی گواہی کو 2 شہادتوں کے برابر کہا گیا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کاتب وحی ہیں۔ اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہجرت کے بعد جو پہلے بچے پیدا ہوئے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام کے پہلے سفیر جن کو شہید کیا گیا حضرت حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب ہم غزوات دیکھ لیتے ہیں۔ ابوا پہلا غزوہ 2 ہجری میں ہوا۔ اس میں کوئی جنگ نہیں ہوئی۔ اگر آ جائے کہ اسلام کا پہلا غزوہ جس میں جنگ نہیں ہوئی ابوا، یا یہ آ جائے کہ اسلام کا پہلا غزوہ کون سا ہے تو ابوا۔ اگر یہ آ جائے کہ اسلام کا پہلا غزوہ جس میں جنگ ہوئی وہ بدر ہے۔ 313 مسلمان تھے اس میں۔ مہاجرین پوچھ لیتے ہیں بعض اوقات، 86 مہاجر تھے 313 میں سے۔ کفار تھے 1000، ان کا سربراہ تھا ابو جہل۔ غزوہ بدر کو قرآن میں یوم الفرقان کہا گیا ہے سورہ انفال میں۔ غزوہ بدر میں 1000 فرشتوں نے مسلمانوں کی مدد کی۔ ابو سفیان نے حصہ نہ لیا، وہ شام گئے ہوئے تھے۔ 14 مسلمان شہید ہوئے اس میں غزوہ بدر میں۔ حضرت عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ٹوٹ گئی تھی۔ بنو قینقاع کو جلا وطن کیا گیا بدر کے بعد۔ 3 ہجری میں ہوا غزوہ احد۔ 3000 کفار سردار ابو سفیان، کیونکہ ابو جہل جو تھا وہ بدر میں مارا گیا تھا۔ 1000 مسلمان تھے احد کے اندر۔ 4 خواتین نے حصہ لیا۔ 70 مسلمان شہید ہوئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے احد کے اندر۔ غزوہ احد کا ذکر جو ہے سورہ آل عمران میں آیا ہے، بدر کا انفال میں اور احد کا سورہ آل عمران میں۔ غزوہ احد کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حمراء الاسد میں 3 دن قیام فرمایا۔ یہ حمراء الاسد ہے۔ 5 ہجری میں خندق ہوئی، غزوہ خندق، سپہ سالار تھا ابو سفیان۔ 5 ہجری میں ہی بنی مسلک کی جنگ ہوئی۔ واقعہ افق اس میں ہوا۔ واقعہ افق کا ذکر سورہ نور میں ہے۔
7 ہجری میں غزوہ خیبر ہوا، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں مرہب کا قتل ہوا۔ فاتح خیبر بھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کو کہا جاتا ہے۔ جنگ موتا 8 ہجری میں ہوئی، وجہ اسلامی سفیر کا قتل تھا۔ 8 ہجری میں غزوہ حنین ہوئی اور یہ طائف والوں کے خلاف لڑی گئی۔ PPSC میں پوچھا گیا غزوہ حنین جو جنگ ہوئی ہے یہ کن کے خلاف لڑی گئی؟ طائف والوں کے خلاف۔ غزوہ طائف 8 ہجری میں ہوا، سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کے مشورے سے منجنیق اس میں استعمال کی گئی۔ آخری غزوہ آ جائے تو غزوہ تبوک ہے جو 9 ہجری میں لڑا گیا۔ اب دیکھتے ہیں ازواج مطہرات۔ پہلی ہیں زوجہ محترمہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بیوہ تھیں، ان کا خاندان ہے بنو اسد۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا تیسرا نکاح تھا، پہلے 2 نکاح ہو چکے تھے۔ ان کی عمر تھی 25 سال اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر تھی 40 سال۔ ان کی اولاد ہے قاسم، عبداللہ، زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ۔ اگر آ جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کتنی ازواج انتقال فرما گئی تھیں تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہ کا لقب ہے ام المساکین۔ حضرت خدیجہ جو ہے جنت المعلیٰ میں دفن ہے۔ دوسری حضرت سودا بنت زمع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شادی ہوئی ہے 10 نبوی میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسری زوجہ ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ یہ واحد زوجہ ہیں جو کنواری، 11 نبوی میں نکاح ہوا اور رخصتی ہجرت کے بعد 1 ہجری کو ہوئی۔ غزوہ مسلک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی۔ یہ حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ حضرت حفصہ بنت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں۔ پہلی عورت جس نے پورا قرآن یاد کیا PPSC میں پوچھا ہوا ہے وہ حضرت حفصہ ہیں۔ 3 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہوئی، ذہانت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیم کا بندوبست کیا گیا۔ 5ویں حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا لقب ہے ام المساکین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے 4 ہجری میں شادی کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اصل نام تھا ہند بنت ابی امیہ، 4 ہجری میں نکاح ہوا ہے۔ غزوہ مسلک میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہمراہ تھیں حضرت عائشہ اور حضرت ام سلمہ۔ زینب بنت جاش 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے۔ حضرت جویریہ بنت حارث بن زرار، یہ یہودی قبیلے جو تھا کا سردار تھا حارث بن زرار، اس کی بیٹی تھی۔ 5 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے۔ ام حبیبہ، قبیلہ تھا بنو امیہ، ابو سفیان کی بیٹی تھی، اصل نامہ تھا رملہ بنت ابی سفیان۔ 7 ہجری کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح ہوا ہے۔ صفیہ بنت حی بن اخطب، حی بن اخطب یہودی کی بیٹی تھی، قبیلہ تھا بنو نذیر۔ فتح جب خیبر ہوئی ہے تو اس میں قیدی بن کے آئی ہیں۔ اصل نام تھا ان کا زینب۔ 7 ہجری میں نکاح ہوا ہے۔ آخری نکاح صلی اللہ علیہ وسلم کا میمونہ بنت حارث 7 ہجری میں ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے وقت اگر پوچھ لے کہ کتنی امہات المومنین زندہ تھی تو 9 امہات المومنین زندہ تھی۔